بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفصل اور طویل داستان غزوہ طائف، قلعے بند مگر دل کھل گئے۔ تاریخی پس منظر: ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے بعد عرب کے بیشتر قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو چکے تھے، مگر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہیں اسلام کا غلبہ برداشت نہ ہوا۔ ان میں سب سے نمایاں قبیلہ حوازن اور ثقیف تھے۔ یہ قبیلے طاقتور، خوددار اور جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اب نہ روکا تو عرب پر مکمل اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑی جنگی حکمت عملی کے تحت غزوہ حنین کے لیے تیاری کی، جہاں ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی اور حوازن کی کمر ٹوٹ گئی۔ بھاگنے والوں کی آخری پناہ طائف۔ غزوہ حنین میں شکست کھانے کے بعد حوازن سے بیشتر سردار، بالخصوص قبیلہ ثقیف کے لوگ بھاگ کر طائف جا پہنچے۔ طائف اس وقت عرب کا ایک اہم شہر تھا، خوشحال، سرسبز، مضبوط قلعوں سے گھرا ہوا۔ یہ شہر نہ صرف معاشی اعتبار سے طاقتور تھا بلکہ عسکری لحاظ سے بھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہی طائف تھا جہاں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، لہٰذا اب یہ علاقہ ایک اہم امتحان بننے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ: جب یہ خبر پہنچی کہ طائف کے لوگ قلعوں میں بند ہو کر نیا محاذ بنا رہے ہیں تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابھی غزوہ حنین میں لڑائی کی ہے، کیا تھوڑا آرام نہ ہو؟ لیکن آپ نے فرمایا، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا یہ فتنہ بنیں گے۔ چنانچہ آپ نے طائف کا رخ کیا اور تقریباً 12,000 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے۔ قلعے بند، طائف کا محاصرہ۔ جب مسلمان طائف پہنچے تو ثقیف قبیلے نے اپنے مضبوط قلعوں کے دروازے بند کر لیے۔ قلعوں کی دیواریں بلند، دروازے مضبوط اور اندرون شہر تیر انداز اور جنگجو مکمل تیار کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 20 روز تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے دشمن کے قلعوں پر حملے کیے، منجنیقیں نصب کیں جو کہ اس خطے میں پہلی بار استعمال ہو رہی تھیں، لیکن دشمن بہت زیادہ اندر سے بند تھا۔ جنگ کی شدت اور جدت: ثقیف قبیلے نے دفاع میں ہر چال چلی۔ قلعے سے گرم تیل پھینکا جاتا، جلتی لکڑیاں اور پتھر منجنیق کے جواب میں برسائے جاتے۔ بہترین تیر انداز قلعوں کی دیواروں پر مستعد کھڑے رہتے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی بکر شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ زخمی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بھی ایک موقع پر نقصان پہنچا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے شجاعت اور صبر کی تعلیم دی۔ جب صحابہ کو سخت گرمی، بھوک اور پیاس کا سامنا ہوا تو آپ خود ان کے درمیان خیمے میں بیٹھ کر ان کا حال پوچھتے، انہیں حوصلہ دیتے اور فرماتے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دعوت، صبر اور حلم کی مثال: جب دشمن قلعوں سے نکلنے کو تیار نہ ہوا تو کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خلاف بد دعا فرمائیں۔ لیکن رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم اہد ثقیفا وآت بہم، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو ہمارے پاس لے آ۔ یہ تھا آپ کا صبر، محبت اور بلند ظرفی کا مظاہرہ کہ دشمنوں کے لیے بھی خیر کی دعا فرمائی۔ محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ: جب 20 دن گزر گئے اور قلعے بدستور بند رہے اور مسلمانوں کو بھی شدید تھکن کا سامنا تھا تو آپ نے صحابہ کو محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا۔
یہ فیصلہ حکمت سے بھرپور تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد بھی رحم کا مظاہرہ۔ جب صحابہ نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، ہم واپس جا رہے ہیں، شاید اللہ ان کی نسل میں ہدایت رکھ دے۔ ثمر آور دعا، ایمان کی بہار۔ چند ہی مہینوں بعد وہی قبیلہ ثقیف جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آ گیا۔ ان کا ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی مسلمان ہو کر واپس گیا اور شہید ہو گیا۔ پھر قبیلہ ثقیف مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، صبر اور اخلاق کی یہ کامیابی تلوار سے نہیں، دلوں کو فتح کر کے حاصل ہوئی۔ سبق آموز پہلو: اسلام صرف جنگ سے نہیں پھیلا بلکہ حسن اخلاق، صبر اور دعوت سے بھی پھیلا۔ دشمن کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ بعض اوقات وقتی ناکامی طویل المدتی فتح کا دروازہ ہوتی ہے۔ جو دشمن آج سخت مزاحمت کرے وہ کل بہترین دوست اور داعی بن سکتا ہے۔ اختتامی الفاظ: غزوہ طائف ہمیں سکھاتا ہے کہ قلعے کی دیواریں کچھ نہیں اگر دل بند ہوں، لیکن جب دل کھلتے ہیں تو ایمان کی روشنی پورے معاشرے کو بدل دیتی ہے۔ دوستوں، اگر ہماری یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔